السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ قضائے عمری کسے کہتے ہیں؟ قضائے عمری نمازیں کیسے پڑھتے ہیں؟ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کیسے کرے؟ پڑھنے کا ٹائم کیا ہے؟ یہ سارے سوالات آ رہے ہیں۔ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ آپ کو قضائے عمری نمازیں پڑھنے کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ کس طرح پڑھتے ہیں، میں آسانی کے ساتھ، آسان الفاظ کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ پریکٹیکل تو پڑھ کے نہیں بتاؤں گا، لیکن سمجھاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ آئے گی اور پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن آپ کو سمجھنا ہے۔ تو کس طرح؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ قضائے عمری کہتے کسے ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں۔ قضائے عمری کہتے ہیں یعنی کہ آپ کی زندگی میں جتنی بھی نمازیں قضا ہو چکی ہے، یعنی جب آپ بالغ ہوئے، آپ پر نماز فرض ہوئی، تو اس وقت سے لے کر اب تک جتنی بھی نمازیں آپ کی قضا ہو چکی ہے، ان سب نمازوں کو قضائے عمری بولتے ہیں، یعنی پڑھیں گے تو قضائے عمری ہے۔ تو آپ کو قضا نمازیں وہ سب کیسے ادا کرنی ہے، پڑھنے کا ٹائم کیا ہے؟ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے آئے، ٹھیک ہے، فجر کی نماز پڑھنے آئے تو فجر کی نمازیں آپ پڑھ لی، ٹھیک، 4 رکعت ہوتی ہے فجر کی، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، تو دونوں پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد اب جو ہے آپ کو 2 رکعت فجر کی قضائے عمری کرنی ہے، پڑھنی ہے، جو آپ کی زندگی سے پچھلی جو قضا ہو چکی ہے۔ نیت اس طرح کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر قضا کی، میری زندگی میں جتنی بھی نماز فجر قضا ہو چکی ہے اس کی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ آپ کو باندھ لینا ہے۔ باندھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد ایک کوئی سی بھی سورت آپ کو پڑھنی ہے جو آپ کو یاد ہو، ٹھیک۔ پڑھنے کے بعد پھر رکوع کرنا ہے۔ رکوع کرنے کے بعد آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد سیم اسی طرح جو عام نمازی پڑھتے ہیں، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، سیم اسی طرح جو آپ کو قعدہ میں بیٹھنا ہے، تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کو وہی درود ابراہیم، دعائے معصورہ، یہ سب پڑھنا ہے۔ لیکن قضائے عمری میں ایک چیز چھوٹ ہے کہ آپ تشہد پڑھنے کے بعد شارٹ میں جو ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ اتنا پڑھ کر آپ سلام پھیر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا؟ تشہد پڑھنے کے بعد آپ اللہم صلی علی محمد و آلہ اس کو پڑھ کے آپ سلام پھیر سکتے ہیں۔ آپ کو درود ابراہیم مکمل یا پھر دعائے معصورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قضائے عمری کا یہ طریقہ ہے جو کتاب میں ہے، یہ آپ کو چھوٹ ہے۔ اسی طرح اگر آپ جب رکوع کریں گے تو 3 بار سبحان ربی العظیم کہنے کے بجائے آپ 1 بار بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک۔ قضائے عمری کا یہ طریقہ، تو اسی طرح کر لیے تو آپ کی جو ہے 2 رکعت فجر کی قضا جو ہے وہ ادا ہو گئی، ٹھیک۔ اسی طرح آپ ظہر کی نماز پڑھنے آئے، ظہر کی نماز پڑھنے آئے تو ظہر کی جو 12 رکعت نمازیں ہیں اس کو آپ نے ادا کر لی۔ ادا کرنے کے بعد اب آخر میں آپ جو ہے ظہر کی 4 رکعت قضائے عمری پڑھیں گے۔ نیت اس طرح کریں گے، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر قضائے عمری، یعنی کہ میری جتنی بھی زندگی میں نماز ظہر قضا ہو چکی ہے ان کی نیت کرتا ہوں میں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اسی طرح نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے، ایک سورت ملانی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سیم اسی طرح عام نمازوں میں آپ کو رکوع میں 3 بار نہیں تو 1 بار جو ہے آپ کو پڑھنے کا بھی حکم ہے، سبحان ربی العظیم۔ تو اسی طرح سمپل جو ہے آپ کو نمازیں ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت پڑھ لی، اب قعدہ میں بیٹھے، قعدہ میں بیٹھنے کے بعد اب جب آپ کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے، تو اس میں ایک پوائنٹ ہے، دھیان سے سنیں۔ تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن قضائے عمر میں یہ چھوٹ ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے آپ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے آپ رکوع میں جا سکتے ہیں۔ کیا؟ 3 بار سبحان اللہ کہہ کے تیسری رکعت میں، اسی طرح چوتھی رکعت میں، اسی طرح بیٹھنے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ چھوٹ ہے، پھر عام نمازوں کی طرح آپ کو پڑھنی ہے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے آپ سبحان اللہ 3 بار کہہ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح آپ عصر کی نماز پڑھنے آئے، ٹھیک۔ عصر کی نماز پڑھنے آنے کے بعد جیسے کہ عصر کی 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 8 رکعت نمازیں آپ نے ادا کر لی۔ ادا کرنے کے بعد آپ کو جو ہے پھر وہی قضائے عمری پڑھنی ہے 4 رکعت، یعنی اس طرح نیت کرنی ہے، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عصر فرض قضائے عمری، یعنی میری نمازیں جتنی بھی عصر کی قضا ہو چکی ہے ان سب کی نیت کرتا ہوں۔ تو نیت باندھنے کے بعد اسی طرح رکوع سجدہ 2 رکعت پڑھ لیے، قعدہ میں بیٹھے، قعدہ میں بیٹھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، تیسری رکعت میں وہی سورہ فاتحہ پڑھنے کی بجائے آپ 3 بار سبحان اللہ کہہ کے رکوع میں جا سکتے ہیں۔ رکوع میں 1 بار سبحان ربی العظیم پڑھ کر اس کے بعد جو رکوع سجدہ 4 رکعت مکمل کر لیے۔
تو ٹھیک اسی طرح اب آئیے مغرب کی نماز میں، تو مغرب کی نماز جو ہے 7 رکعت ہوتی ہے، 3 فرض، 2 سنت اور 2 نفل۔ یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کو 3 رکعت قضائے عمری پڑھنی ہے، تو سیم اسی طرح 2 رکعت پڑھ لینی ہے۔ اب تیسری رکعت میں 3 بار سبحان اللہ کہہ کے رکوع سجدہ، اسی طرح 3 رکعت جو ہے آپ کو قضائے عمری مغرب کی پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح اب آئیے عشاء کی 4 رکعت جو ہے، جتنی بھی رکعت ہے عشاء کی 17 رکعت پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو ہے آپ کو 4 رکعت فرض عشاء کی قضائے عمری پڑھنی ہے۔ تو نیت اسی طرح کر لی، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عشاء فرض قضائے عمری کی واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، سمپل اسی طرح 2 رکعت پڑھ لیے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد قعدہ میں بیٹھے، قعدہ میں بیٹھنے کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہوئے تیسری رکعت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے تو اسی کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے جو ہے آپ جو ہے 3 بار سبحان اللہ کہہ کے جو ہے آپ رکوع سجود کر کے اسی بعد 4 رکعت مکمل ادا کر لے۔ تو اسی طرح 5 وقت کی نماز آپ کو جو ہے ادا کرنی ہے قضائے عمری کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بالکل آسان اور سمپل سا طریقہ ہے۔ کوئی گھبرا جاتے ہیں قضائے عمری کس طرح پڑھے، کیا طریقہ رہے گا، کیا ٹائم رہے گا۔ ٹائم کے بارے میں ایک چیز آپ نوٹ کر لیں دوستو، 3 ٹائم چھوڑ کے آپ کبھی بھی قضائے عمری نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 3 ٹائم کیا ہے؟ پہلا ہے جب صبح جو ہے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج جب نکلتا ہے اس وقت چھوڑ کے آپ جو ہے اس کے بعد جو ہے 12 بجے کے ٹائم یعنی 11 سے 12 بجے کے ٹائم جو ہے زوال کا وقت رہتا ہے، اس وقت نہ پڑھے آپ۔ اس کے بعد جو ہے مغرب کے وقت یعنی کہ غروب آفتاب کے وقت، صبح سورج نکلنے کے وقت 11 سے 12 بجے تک زوال کے وقت، اس کے بعد جو ہے شام کو غروب آفتاب کے وقت، یہ 3 وقت چھوڑ کے آپ کبھی بھی قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ کس ٹائم پڑھتے ہیں؟ وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اچھا ٹائم رہتا ہے، تو اسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ نہیں تو ہر فرض نماز کے بعد جو ہے نمازیں ادا کر کے آپ قضائے عمری نمازیں پڑھ سکتے ہیں میرے دوستو۔ تو یہ سمپل اور آسان سا طریقہ ہے قضائے عمری پڑھنے کا، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کامنٹ کریں گے کہ اس کا پریکٹیکل طریقہ بتا دیں ہر ایک وقت کی، تو انشاءاللہ آپ تک ویڈیو پہنچ جائے گی۔ آپ کو کامنٹ ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کامنٹ میں لکھیں گے کہ ظہر میں قضائے عمری کس طرح پڑھتے، عصر میں کس طرح پڑھتے، ہر ایک نماز کی قضائے عمری جو ہے پریکٹیکل آپ تک پہنچ جائے گی۔ اگر یہ ویڈیو میں سمجھ میں نہ آئے تب انشاءاللہ آپ کامنٹ کریں، انشاءاللہ آپ تک ویڈیو پہنچے گی۔ تو دوستو یہ جانکاری اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔